دوسری بات آپ حضرات سے یہ عرض کرنا ہے، 2-4 منٹ تاخیر ہوگی لیکن یہ بات سن لیجئے کہ آپ حضرات کو علم ہے ملک میں لائے گئے وقف قانون، نیا قانون جو پاس ہونے جا رہا ہے، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے یا میرا کیا نقصان ہے۔ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ زمین ایک تو ڈیفنس والوں کے پاس ہے، منسٹری آف ڈیفنس کی ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ زمین منسٹری آف ریلویز کے پاس ہے، اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں مسلمان جن کے پاس وقف کی جائیدادیں ہیں۔ وقف کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے صدقے کا، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ پیسے دے دیں کسی کو یا کوئی چیز دے دے جسے وہ کھا لے پی لے پیسہ استعمال کر لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک دوسرا صدقے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی صدقہ دے لیکن چیز ویسے ہی رہے، لیکن وہ چیز یوز ہوتی رہے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے۔ اب وہ چیز نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ وہ چیز خریدی جا سکتی ہے، خود وقف کرنے والا جو واقف ہوتا ہے وہ بھی اسے یوز نہیں کر سکتا، اس کے بھی اختیار سے نکل گئی وہ چیز، نہ اسے کوئی بیچ سکتا ہے نہ اسے کوئی خرید سکتا ہے۔ پھر اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک اللہ ہے۔ وقف جو ہوتا ہے یہ اللہ کی ملکیت میں چلے جاتا ہے اور اس کا مالک اللہ کہلاتا ہے۔ اس کو یوز کرنے کی اجازت ہوگی لیکن اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمارے ملک میں ہزاروں کروڑ کی ایسی جائیدادیں ہیں جس کو اللہ کے نیک بندے وقف کر کے گئے۔ کسی نے زمین وقف کی مسجد کے لیے، کسی نے زمین وقف کی مدرسے کے لیے، کسی نے زمین وقف کی یتیم خانوں کے لیے، کسی نے زمین وقف کی بیواؤں اور غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ ایسی ہزاروں ایکڑ زمینیں بلکہ لاکھوں ایکڑ زمینیں اس ملک کے اندر ہے۔ پہلا ڈیفنس کے بعد، دوسرا ریلویز کے بعد، تیسرے نمبر پر مسلمان آتے ہیں جن کے پاس یہ زمینیں ہیں جو لاکھوں ایکڑ میں ہیں۔ آج کے زمانے میں اس کی قیمت بھی لگانا مشکل ہے، اتنی بڑی جائیدادیں ہیں۔ مرکزی حکومت میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سینٹرل میں ہم سب کو معلوم ہے۔ انہوں نے قانون اس وقت یہ بنایا ہے، ابھی پاس نہیں ہوا ہے، احتجاج کے بعد ابھی وہ تحقیقات کے مرحلے سے گزر رہا ہے، وہاں پر اپنا احتجاج لوگ درج کرا رہے ہیں۔ ان کی بدنیتی یہ ہے کہ یہ اس میں سے مسلمانوں کی ساری پراپرٹیوں کو ہڑپو قانون کے سہارے۔ یہ ہزاروں جو قبرستان ہیں یہ بھی بچنا مشکل ہے۔ اسی لیے کسی نے لکھا ہے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وقف سے میرا کیا لینا دینا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنی قبر کی جگہ خود خرید کے مرے۔ قبرستان میں جگہ بھی ملنا مشکل رہے گی۔ تعجب ہے، پچھلے 15-20 دن سے مسلسل بلا تفریق مسلک و مشرب محنت کی جا رہی ہے، مسلمانوں سے اپیل کی جا رہی ہے، کیو آر کوڈ دے کر بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ صاحب اپنا اسکین کر کے اپنا احتجاج درج کراؤ کہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ 25 کروڑ مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں۔ کل رات تک کی رپورٹ یہ ہے کہ 1 کروڑ آدمیوں نے احتجاج نہیں درج کرایا۔
کیا یہ بے حسی مسجدوں کو لے کر ہے، مدرسوں کو لے کر ہے، خانقاہوں کو لے کر ہے، درگاہوں کو لے کر ہے، قبرستانوں کو لے کر ہے؟ اس بے حسی کی وجہ کیا ہے آخر مسلمانوں میں؟ کب جاگیں گے؟ جب بلڈوزر آپ کے گھر پہ آئے گا تب جاگیں گے۔ جب جاگ کر کیا کریں گے؟ آج آخری دن ہے اس کا، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ یہ دن رات فیس بک پر گزارنے والے، واٹس ایپ جن کا مشغلہ ہے، 24 گھنٹے میں سے 12-14 گھنٹے فون پر گزارنے والے، وہ ایک کیو آر کوڈ کو اسکین نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے لیے مردہ ہیں یا قوم کے لیے مردہ ہو گئے یا مذہب کے لیے مردہ ہو گئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر، وقت کا قانون پاس کرو، امینڈمنٹ لاؤ، یہ احتجاج غیروں کی طرف سے ہو رہا ہے، غیر کر رہے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، کل میں نے کئی ویڈیوز ایک دوسرے کو لوگ بھیجتے ہیں، ویسے میرے پاس بھی آئے ہیں کہ گنیش کے پنڈالوں کے بازو میں انہوں نے کیو آر کوڈ لگا کر آرتی اتارنے کے لیے آنے والے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ کام کرو بعد میں آؤ۔ باضابطہ لائنوں میں کھڑے ہو کر تمہاری جائیدادوں کی بربادی کی وہ تیاری کر رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ علماء، مشائخین، سیاسی قائدین، ہر زمرے کے لوگ اس بل کو لے کر پریشان ہیں۔ لوگوں کی دینی حرام ہے۔ کیا ہوگا ان مسجدوں کا جن کے پیپرات ہی نہیں ہے، رجسٹریشن ڈاکومنٹ نہیں ہے مسجدوں کے؟ یہ سب نشانے کے اوپر ہے۔ یہ بڑے بڑے قبرستان جو ہمارے قریب میں ہیں، کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے اس کا ڈاکومنٹ؟ جب مطالبہ کیا جائے گا لاؤ اس کے ڈاکومنٹ، کون پیش کرے گا؟ بولے ڈاکومنٹ نہیں ہے، لہذا یہ زمین ہتھیائی ہوئی ہے، قبضہ کی ہوئی ہے، لہذا یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے۔ یہ سب جانے والے ہیں۔ دوستو، جب کبھی مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو آواز دے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پوری ملت کا مسئلہ ہے، یہ مذہب کا مسئلہ ہے۔ ہر بار آپ کو ہم گرم کریں، ہر بار آپ کو کھڑا کریں، ہر بار آپ کو جوش دلائیں، ہر بار آپ کو جذبات بھڑکائیں آپ کے، اتنی بھی ہمارے اندر مذہبی غیرت نہیں۔ شام تک کا وقت ہے، جگہ جگہ پر باہر پورے کیو آر کوڈز لگے ہوئے ہیں۔ جس کے پاس یہ قیمتی فون، بڑے بڑے فون ہیں، اپنی جانب سے آپ کے گھر میں جتنے لوگوں کے پاس فون ہیں ان سب کی جانب سے آپ اسکین کر کے اپنا احتجاج درج کرائیے۔ ایک ایک دانہ جڑتا ہے تو تبھی ایک لڑی بنتی ہے، ایک ایک دھاگا مل کر ایک مضبوط رسی بنتی ہے۔ بے حسی دراصل بے غیرتی ہوتی ہے۔ بے حسی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیں کوئی حس نہیں ہے۔ بعض لوگ فیس بک پہ لکھ رہے ہیں ہم کو کیا فائدہ ہے وقف سے، مرنے کے بعد خبر کی جگہ ملے گی، یہی تو جواب دینا پڑے گا، اور کیا جواب دیں گے؟ ان غیروں کو کیا مل رہا ہے جو قطاروں میں کھڑے ہو کر آپ کے خلاف احتجاج درج کرا رہے ہیں؟ انہیں کیا ملنے والا ہے؟ یہ زمین ان کو بانٹ کر دی جانے والی ہے۔ ہماری قوم کا مزاج صرف اعتراضات کرنے کا ہے، کمنٹ کرو، اعتراض کرو۔ دینی حمیت، دینی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا، باہر لگے ہوئے ہیں، نماز کے فوری بعد یہ دینی، ملی، اسلامی فریضہ ہے،
ورنہ اس ملک کے اندر یہ لاکھوں جو مسجدیں ہیں یہ سب خطرے میں آنے والے ہیں. اس لیے دینی غیرت کا ثبوت دیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو، مجھے، ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے.